ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بھی بسوں کے بس، ہم بھی کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا۔ تو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضری غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں ہم سبھی کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جب انہیں بلانا ہوتا ہے تو انتظام کر دیتے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ کرے یہاں جتنے سننے والے ہیں، اللہ سب کو جلد اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کی حاضری نصیب کرے۔ اس دعا کے ساتھ بڑی تڑپ و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھ گنہگار کو عطا کیا اللہ نے، اسی کے بابت، اسی کے متعلق کچھ باتیں
آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق سے میری مدد فرمائے، کلمۃ الحق اللہ تعالیٰ میری زبان پہ جاری فرمائے۔ اللہ کریم، تمام تعریف اس اللہ عز و جل کی ہے جو سارے کائنات کا، سارے عالموں کا رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے۔ وہی جلاتا، وہی کھلاتا، وہی پلاتا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی موت دے گا۔ اسی سے جنت کی تمنا اور دعائیں اسی سے کرتے ہیں، مدد اسی سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہم پر کروڑوں اربوں احسان کی 2400 گھنٹے اس کا ذکر کرے تو کم ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تجلی اترتی ہے، تسکین دل پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ دلوں کی بھی ایک غذا ہے، اور جس طرح ہمیں جینے کے لیے کھانا پینا، ہوا پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جو ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک دل ہے، اور وہ دل جو ہے اس کی غذا ذکر اللہ ہے، اور اس دل میں، اس دل کے اثرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ اچھا ہوتا ہے تمام جسم اچھا کام کرتا ہے، اور جب اس میں نجاست خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ذکر دل کا علاج، دل کی غذا، دل کی روحانی غذا ہے۔ آج کا موضوع ہم نے اسی ذکر کی فضیلت ذکر کو بنایا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ذکر کیا ہے۔ تو ذکر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فون کرو جا کے بولو پیچھے سے بولو، اللہ کریم نے ذکر کے بارے میں، عائشہ کو بولو، اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں کئی مقام پر ذکر کرنے کا حکم دیا کہ اے بندو، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ بولو نا، اچھا وہ چلاتے رہے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، پہلو کے بل لیٹے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو۔ اس ضمن میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ذکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر۔ اللہ کے ذکر سے جو لمحہ غافل ہو جاتا ہے پھر وہ لمحہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر مطلب جو اللہ سے دور ہوا۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب بس یہی ہے کہ جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور اللہ رب العزت ہمیں، ہمارا خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اسی سے ساری نعمتیں ہیں، اور ساری امیدیں اس سے وابستہ ہے۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد تو صرف یہی ہے، اور اللہ نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے احسانوں کو مانتے رہیں، اور
رات و دن اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھے. اللہ کرے اللہ ہماری زبانوں کو ہمیشہ کے لیے اس کے ذکر سے تر کر دے. ایک مقام پہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مجنوں کہے، لوگ تمہیں دیکھ کے پاگل کہے، یہ پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئی ہے. 24 گھنٹے سے اللہ اللہ ہی دکھتا ہے، اللہ اللہ ہی دکھتا ہے. کاش یہ لوگ کہے. یہ بھی ایک گواہی ہوں گی، یہ بھی ایک گواہی ہوں گی کہ حشر کے دن جب بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ سے کہنے کے لیے ہو جائے گا، اے اللہ میں تیری وہ پاگل بندی، اے اللہ میں تیری وہ مجنوں بندی جسے لوگ پاگل کہتے تھے. لوگ دنیا میں مگن تھے، میں تجھ میں مگن تھی. لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں، بازاروں میں، شادیوں میں، ہنگاموں میں، فنکشنوں میں، پکچروں میں، سیریلوں میں گھومتے تھے. اے کریم تو نے تیری عطا تھی جو تو نے سب سے ہٹا کے مجھے اپنے ذکر میں لگائے رکھا تھا. تو ذکر ایسا کرو. ایک حدیث مبارکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر ایسا کر کہ منافق تجھ کو ریاکار کہے. منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق ریاکار کہنے لگ جاتے ہیں، بڑے دکھاوا کرتا ہے، دکھاوا کرتی ہے، بڑی جب اللہ اللہ کرتے رہتی ہے. ان کو کہنے دو نا، اللہ تو ہمارے دلوں کے ہر سوچ، ہر خیال سے واقف ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، خبردار بھی ہے. وہ سب جانتا ہے کہ یہ ریا نہیں، یہ میری محبت ہے. محبت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاؤ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ ایسا فنا کر دے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، شعر کو سمجھنے کے لیے بھی بہت زبردست گہرائی ہے اس میں. ایک حدیث مبارکہ سے سمجھا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے. خدا کو کسی نے دیکھا کیا؟ اور اگر خوبصورتی معیار ہوتا خدا کو پہچاننے کا تو پھر انگریز تو ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو بہت خوبصورت دکھتے ہو، گوری چٹی ان کی چمڑی ہوتی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے کیا؟ اور پھر وہی بلال حبشی کو دیکھو کہ بلال حبشی نے اذان نہ دی تو جبرائیل آ گئے کہ ہوگی نہ سحر جب تک نہ دیں گے اذان بلال. یہ اللہ کے پیارے بلال جبکہ حبشی ہے، حبشی تھے. مومن وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کی لین دین، اس کی دیانتداری، اس کی لوگوں سے حسن اخلاق، اس سے لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا، لوگوں کے اپنے گھر والوں کے حق کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اپنی زبان سے کسی کو کی دل آزاری نہیں کرنا، کہ وہ اس کا رہن سہن بتا دے. اس کا مذہب تو پوچھا ہی نہیں ابھی، صرف اس کا رہن سہن بائی پریکٹیکل لائف غیر مسلم کو بھی بتا دے کہ یہ مسلمان ہے.
غیر مسلم اس کی تعریف بغیر اس کے مذہب کو پوچھ کے کرے کہ کیا انسان ہے، اس کا لین دین دیکھو، یہ سود نہیں لیتا، یہ کسی کو دھوکے نہیں دیتا، یہ کسی کو پریشان نہیں کرتا، یہ کسی طریقے سے زنا والی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھتا، یہ کسی کو گندی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک وقار والی زندگی ہے اس کی، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے، ان کے ساتھ میں اچھی انہیں تربیت دیتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، انہیں نماز کا حکم دیتا ہے، اچھی طریقے سے زندگی کو جیتا ہے، ہر مرحلے ہر زندگی کے گوشے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اسے اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے وہ اپنی انا ختم کر دیتا ہے، اور جب انا ختم کر دیتا ہے گر جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی جان کو جوخموں میں ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو دیکھ کر غیر مسلم بولتے ہیں بھئی یہ کس مذہب کا ہے؟ پھر پتہ لگتا ہے اس کا نام تو مصطفیٰ ہے، اس کا نام تو احمد ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام بشیر ہے، اس کا نام عبدالعزیز ہے، اس کا نام صابر احمد ہے، اس کا نام. یہ بات تب آتی ہے جب پوچھنے میں مجبور ہو جائے کہ اس کا کردار اتنا اچھا ہے، اور جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا، جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا. آج معاشرے میں بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم تک کہتے ہیں. ایک لکشمن پرساد تھا، لکشمن پرساد انڈیا کا، پنڈت لکشمن پرساد، اس نے ایک کتاب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں 200-250 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب عرب کا چاند لکھی. عرب کا چاند، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے متاثر ہو کر آپ کی زندگی کے ہر پہلو ہر گوشے پہ اس نے بہت اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کر کے اس نے معلومات اکٹھا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ذات کی جس کے لیے غیر مسلم بھی کتابیں لکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی محنتوں کے ساتھ 200-250 صفحات پہ مشتمل وہ کتاب اس نے عرب کا چاند حضور کی شان میں لکھی. نام کیا ہے؟ پنڈت لکشمن پرساد. کسی نے پوچھا بھائی تم نے اتنی پیاری کتاب اور ایسے موتی بکھیرے ہیں اس میں خوبصورتی کے اور محبتوں کے، آقا کی شان میں، آقا کی تو شان ہی نرالی. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت جیسا تو کسی کو اللہ نے بنایا نہیں. اور آپ کریم آقا نے کیا کیا؟ آپ تو نبی تب سے، جب کب کچھ نہیں تھا تب سے آپ نبی رہے، لیکن نبوت کا اعلان 40 برس بعد کیا. کیوں کیا 40 برس بعد؟ اگر آتے سے دنیا میں نبوت کا اعلان کر دیتے نا تو لوگ نہیں مانتے. 40 برس تک نبی ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں کیا، صرف اپنے کردار سے نبوت کی شان بتائی، اپنا کردار پیش کیا. آپ صادق رہے، آپ امین رہے، آپ کی امانت داری ایسی کہ کفار مکہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتی، اپنا زر زیور، اپنا قیمتی سامان کفار مکہ آپ کے پاس لا کر رکھتے. آپ نے کبھی اتنی سی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. آج مسلمان ویسا ہے، مسلمان کو تو کوئی چیز کسی کو پہنچانے بولے، وہ اس کو اگر اچھی لگ گئی تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے، اس کو وہ کر دیتا ہے. اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی نے اگر کسی کے ہاتھ یہ چیز پہنچائی ہے تو وہ ہم پہ بھروسہ کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم امانت میں خیانت نہ کریں.
آج مسلمان کہاں رہا؟ مسلمان امانت میں خیانت کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، قسم کھا کھا کے اپنے بزنس کو فروغ دے رہا ہے، رات و دن وہ لوگوں کو دھوکے میں لگا ہے، اپنے مسلمان کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ کوئی مسلمان کا بچہ کچھ اچھے بڑی پوسٹ میں جانے لگتا ہے تو وہ اس کی ٹانگ کھینچنے بیٹھ جاتا ہے، اس میں کئی عیب نکالنے بیٹھ جاتا ہے، خوش نہیں ہوتا، وہ اس کو آگ ہوتی ہے، اسے حسد ہوتی ہے۔ اور حسد کے بارے میں آقا نے فرما دیا، حسد آیا ایمان گیا۔ حسد کے بارے میں اس سے سادہ اور بہترین حسد کی تعریف اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیا پیاری بات پڑھی ہے میں نے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں، رب کی تقسیم پر بندہ اختلاف کرے۔ رب نے تقسیم کیا ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو بے حساب دولت دی ہے، یہ سب چیز رب نے تقسیم کی ہے، اور تقسیم کر کے آزمانے کے لیے دیا ہے کہ اس کا کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ خوبصورتی دی ہے، کہیں حرام کام کرنے تو نہ لگ جائے، خوبصورتی کا غلط استعمال نہ کرنے لگ جائے۔ دولت دی ہے، شراب کے اڈے اور جوئے کے اڈے نہ کھول لے، غلط کام نہ کرنے بیٹھ جائے۔ دولت دی ہے، لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دی۔ علم دیا ہے، علم کتنا بانٹتا ہے لوگوں کو، علم سے خود کتنا فیض یاب ہوتا ہے، علم سے کیسے عمل کرتا ہے، یہ اللہ نے تقسیم کی۔ اور اللہ نے جو تقسیم کی، کسی کو خوبصورتی دی، علم دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، یہ سب دینے والا اللہ، اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ نے دی تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں اختلاف کرنے والے، رب کی تقسیم میں سے جلنے والے کہ اسے اللہ نے کیوں دیا۔ جب بھی کسی کی یہ چیزیں نعمتیں دیکھو جو رب نے اس کو دی ہے تو کہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تیری اس نعمت کو اور بڑھا دے اور مجھ کو بھی عطا کرے۔ دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ تو اس کو دیا مجھ کو بھی دے، اس کے اس میں سے کم مت کر، اس کو سلامت رکھ۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو پنڈت لکشمن پرساد سے جب کسی نے پوچھا، تم نے تو ایسے موتی میرے مصطفیٰ کے شان میں بکھیرے ہیں، ایسی شاندار کتاب لکھی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی تک کلمہ پڑھ کے جس نبی کے تم اتنے دیوانے کہ اس نبی کی شان میں ایسی بڑی اتنی 250 صفحات پہ کتاب لکھ ڈالی، تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر۔ پنڈت لکشمن پرساد کا وہ جواب، انہوں نے جواب دیا، اسلام بہت اچھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات کیا پوچھو، لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں، اس سے تو پھر میں کافر بھلا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم کو اندر اپنے ٹٹولنا ہوگا، غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ لوگ پہلے سے صورت دیکھ کے ایمان والے بن جاتے تھے، آج ہماری حرکتیں دیکھ کے ایمان والے پھر جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری حرکتیں خراب ہو گئی۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزیں نہیں رہی، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہ رہے۔ ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری وجہ قطع سب ایسی ہو جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کے امتی ہونا یاد آئے، جس کو دیکھ کے مسلمان ہونا یاد آئے، جس کو دیکھ کے اللہ کا بندہ ہونا یاد آئے کہ بندہ اتنا خوبصورت، اس کا کردار اتنا خوبصورت، تو پھر اس کا اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہم ذکر کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا، ایسا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار کہیں۔ منافق تو ریاکار کہیں گے، لیکن اللہ والے تو کہیں گے یہ اتنا کر رہی ہے، میں بھی اس سے زیادہ کر لوں نا۔ دیکھیے، حسد کرنا منع کیا گیا اسلام، رشک کرنے کو منع نہیں ہے۔ رشک کر سکتے ہو، رشک کس کو بولتے ہیں؟ رشک جس کو کسی کو نیکیاں کرتے دیکھا کہ یہ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، یہ دین کے لیے اپنے والدین کے نام پہ کنویں کھدوا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے تعمیر کرا رہا ہے، تو پھر میں بھی کیوں نہیں کروں نا۔ اللہ وہ رشک ہو کہ وہ اتنا کر رہا ہے، اتنا کر رہی تو میں بھی تو کچھ کر لوں نا۔
میں بھی تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نیکیاں کر لوں نا، میں بھی تو کچھ خیرات کر لوں نا، میں تو کسی غریبوں مسکینوں بیواؤں کی مدد کر لوں نا. یہ رشک ہے. وہ اتنے قرآن پاک ختم کر رہی ہے، میں بھی تو کچھ قرآن ختم کر لوں نا. ختم قرآن کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے. روز قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ سب سے بہترین ذکر ہے. ذکر میں قرآن پاک کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث پاک بتاؤں، جس طریقے سے ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان پر بے حساب تارے جو نظر آتے ہیں، گلیکسیاں جو چمکتی ہے، تارے جو نظر آتے ہیں، ہم زمین والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے تاروں سے آسمان بھرا دکھتا ہے، اسی طرح آسمان والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو جن جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہ گھر تاروں کی مانند چمکتے نظر آتے ہیں. وہ گھر آسمان والوں کو تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گھروں سے نور کی شجاعیں نکلتی دکھتی ہے، نور نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال بتا دوں. ابھی امریکہ نے اس قدر ترقی کی، سپر پاور اس کو کیا بولیں گے؟ سپر پاور تو میرا صرف اللہ ہے. وہ ایک لمحے میں زمین کو یوں الٹ دیتا ہے. جو لوگ بولتے پھرتے ہیں نا امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور یا کوئی کنٹری سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور تو صرف اللہ ہے، جو جب چاہے بسا بھی دیتا ہے، جب چاہے اجاڑ بھی سکتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا سیکھو. فرانس دیکھو، جاپان دیکھو، برٹین دیکھو، یہ جتنے ترقی یافتہ جو ملک ہے، انہوں نے اتنی ترقیاں کی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے. ایک بات بتا دیں، روز آزمائش بلائیں آسمان سے اترتی ہے اور پوچھتی ہے اے اللہ آج کس کے گھر جاؤں. روز بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آسمان سے اترتی ہے. رب العالمین سے سوال کرتی ہے، اللہ کے حکم کے بنا نہ کوئی خیر ملتی ہے نہ کوئی شر ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بنا کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اللہ کے حکم کے بنا کوئی نعمت بھی نہیں ملتی. وہ پوچھتی ہے اے اللہ آج کس کے گھر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرما برداروں کے گھر چلے جا. میں دیکھوں، میں پرکھوں وہ کیا بولتا ہے. اگر وہ بیماری اس کو ملی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اگر اس بیماری سے اس کی موت لکھی ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے. اور اگر اس بیماری سے موت نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر صحت، اس سے بہتر گوشت، اس سے بہتر خون اس کے جسم کو عطا کرتا ہے. اللہ اسے نور عطا کرتا ہے، اسے صحت یابی تندرستی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ پرکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا بولتا ہے. جس بھی نعمت کی آپ اللہ سے شکر ادا کرتے ہو، اللہ کی حمد بیان کرتے ہو اور اللہ صبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. صبر و شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے. اسی لیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ پڑھا کرو. اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور راحتیں اترتی ہے، فراغی، بے حساب رزق. وہ پوچھتا ہے اللہ آج کس کے یہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے یہاں چلے جا، میرے نافرمانوں کے یہاں چلے جا. دیکھوں یہ سب دینے کے بعد، ملنے کے بعد بھی وہ کس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر اور مستی میں کے باجے بجاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں. تو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ وہ بڑا اللہ کے قریب ہے اس لیے اسے نعمتیں مل رہی ہے. اللہ تو نعمت نافرمانوں کو زیادہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نعمت نہیں دیتا. جس کو چاہتا ہے دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی اچھی بنا دیتا ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، تو کیا وہ نافرمان تھے؟ وہ جسے چاہے بادشاہت دے، اور اس سے بڑا حدیث پاک ہے اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں جسے اللہ صحت بھی دے، دولت بھی دے اور اپنی محبت بھی دے۔ صحت بھی ملی، دولت بھی ملی اور اللہ کی محبت بھی ملی۔ وہ تینوں چیز، صحت سے خوب عبادت کرتا ہے، دولت سے یتیموں مسکینوں کا سہارا بنتا ہے، اور وقت ملے تو اس وقت کو وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے صرف کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ذکر اللہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ختم کرتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوش قسمت بھی نہیں ہے جسے اللہ یہ تینوں چیز دے دے۔ پیاری بہنوں، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن پاک کا روز 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ، جتنی تلاوت کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں بتائیے، اور حبیب پاک پہ درود پاک بھیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک ذکر بتاؤں جو زبان پہ بالکل ہلکا اور میزان پہ بہت بھاری ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، زبان پہ ہلکا میزان پہ بھاری وہ ذکر ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ہلکا ہے، کتنا ہلکا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں آپ کار میں بیٹھے ہو، بائک پہ بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہو، آپ اپنی زبان کو اس سے تر رکھیے۔ فرشتوں کی تسبیح ہے یہ، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت بڑے ثواب کی ضامن ہے۔ میزان جب تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے کام آئے گا، اور وہ یقیناً ہے، میزان بھی ہوگا، پلسرات بھی ہوگا، قبر بھی ہوں گی، حشر بھی ہوگا، بس تیاری کوئی نہیں ہے، تیاری کوئی نہیں ہے۔ کیسے بے فکر ہیں ہم لوگ۔ ابھی وہ میری تقریر ایک گراؤنڈ میں، لائبریری میں ہوتی ہے بدھ کے دن، میری نظر پڑی تو دیکھا کہ میدان میں ہجوم تھا پتنگ اڑانے والوں کا۔ میں نے کہا یا اللہ، کیسے بے فکر ہیں یہ لوگ، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے لمحے لگتا موت آنی ہی نہیں ہے، موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے مذہب کی اچھائیاں بتانے کے بجائے غیر مسلموں کے مذہب کے فضول کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے پیسوں کی پتنگ اڑا رہے ہو، اتنے پیسے کسی غریب کو دو، اس کے گھر کا چولہا جلے گا، وہ 2 وقت کھانا کھا لے گا، دل سے دعا دے گا۔ ہمارا مذہب یہ فضول کے کھیل تماشے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے عید بھی ہوتی ہے تو 5 کے بجائے 6 نماز ہو جاتی ہے، 5 ٹائم کی نماز کے بعد 6ویں نماز مردوں کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی ہو جاتی ہے۔ ایک شائستہ لباس پہنا جاتا ہے، ایک ادب اور وقار کے ساتھ چلا جاتا ہے، مسجد میں اللہ اکبر کہہ کے جایا جاتا ہے۔ مسجد میں جب جاؤ نظریں جھکی رہنی چاہیے، مسجد سے جب واپس آئے نظریں جھکی رہنی چاہیے۔ میرے آقا ہمیشہ جب چلتے تو اس انداز میں چلتے کہ آپ کا چہرہ زمین پہ، آنکھیں زمین پہ جھکی ہوتی، کسی کے گھروں کے جانب آپ آنکھ نہیں اٹھاتے۔ یہ وقار، یہ سنتیں ہیں میرے آقا کی سنتیں۔ سنتوں پہ اگر ہر مسلمان آ جائے نا تو وہ دن دور نہیں جب ساری کائنات میں امن امان ہوگا، امن ہو جائے گا۔ فرانس، جاپان کی ٹیکنالوجی آپ سب جانتے ہوں گے، کس قدر ٹیکنالوجی کہ وہاں تو صرف قحط کا سمجھ میں آتا ہے تو 3 سال کا اناج وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں۔ ہر بچہ، بوڑھا،
مرد عورت کام میں لگے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کام کرتے ہیں، اور ایسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، ایسا دماغ دیا ہے کہ ایک سے ایک مشینری اور ایک سے ایک چیزیں ان نے ایجاد کی ہوئی ہے۔ زمین پہ کوئی پیسہ گر جائے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں نا، بھوکمپ، تو اس کے لیے ان لوگ نے ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ پہلے سے اس میں راشن کھانا پینا رکھ دیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا تو وہ اس کے اندر کئی کئی دنوں تک ان کو اندر رہنا پڑتا ہے۔ اس میں مجال ہے کوئی بھی، وہ تو سب کے لیے ساروجنک سب کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسجد سے چپلیں چوری ہو جاتی ہیں، مسجد کے جو لوٹے ہوتے ہیں نا اس کو بھی سنکل باندھ کے رکھا جا رہا ہے، وہ لوٹے بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، مسلمان ہیں ہم۔ پیاؤ پہ جو گلاس ہے نا، شرم آنی چاہیے مسجد کے باہر جو گلاس پیاؤ لگا کے رکھا جاتا ہے نا، مشین پانی کی لگی ہوتی ہے، اس میں گلاس کو بھی سنکل باندھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ پینے کے پانی کا گلاس تم نے نہیں رکھا، کسی نے رکھا ہے کہ لوگ پانی پیے، اس کو بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھوک ہونے کے باوجود کوئی اپنے بھوک سے زیادہ ایک دانہ نہیں لے کر جاتا۔ اتنا امن امان ہے، امن نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، سارے کام اچھے سے چل رہے ہیں، نہ معلوم ہم نہیں جانتے وہ کس چیز پہ چل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ وہاں کا یہ ہے کہ ایک سال میں 20,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ایک سال کے اندر ہر سال سوسائڈ کرنے والوں کا، آتم ہتیا کرنے والوں کا ریشو 20,000 ہے۔ 20,000 لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، غور و تفکر کی بات ہے، کیوں؟ کیا کھانا نہیں ہے؟ جینے کے لیے کیا لگتا ہے؟ کھانا پینا، لوگ تو یہ اتنا ہی معیار سوچتے ہیں نا، جینے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان۔ مکان ان کے شاندار، کھانا بڑھیا شاندار، روٹی اچھی، کپڑا اچھا، مکان اچھے، ٹیکنالوجی اچھی، 24 گھنٹے ایک سے ایک موبائل، ایک سے ایک سیٹ جاپان سے بن کر آتے۔ 24 گھنٹے موبائل دیکھنے سے اگر سکون مل جاتا تو پھر پرابلم کیا تھا؟ بندہ سوسائڈ کب کرتا ہے؟ آتم ہتیا کب کرتا ہے؟ خودکشی کب کرتا ہے؟ جب وہ دنیا سے اکتا جاتا ہے۔ اب آپ اور میں یہ غور و تفکر کریں، سوچیں، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، کھانے کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہیں، اور دل بہلانے کے لیے ڈانس بار اور موبائلز اور ٹی وی اور پکچر اور سیریل اور تھیٹر ہے، اس کے بعد 20,000 ایک سال میں خودکشی کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ہمارے یہاں تو کسان سوسائڈ کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ بھئی پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ انڈیا میں یا جہاں پہ سوسائڈ کی در ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ صرف کمیوں کی وجہ سے سوسائڈ کرتے ہیں۔ جاپان میں کیا ہوا کہ سب کچھ رہتے ہوئے سوسائڈ کیوں کر رہے؟ تو بات میرے سمجھ میں آئی کہ بات یہ ہے کہ وہاں ذکر اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ ایک دم حق فرمایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، تشفی ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ اور راحت نہیں ہے، جاپان والوں کے پاس سکون نہیں ہے، جاپان والوں کے پاس تسلی تشفی نہیں ہے۔ وہ پوری نعمتوں کا یوز کرتے ہیں، بار میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، اور سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔
سکون تو صرف اللہ کی محبت سے، اللہ کو یاد کرنے سے آتا ہے، اور وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش قسمت بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ وہاں صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے سوسائڈ کے ریشو زیادہ ہے، سوسائڈ زیادہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دل کو سکون نہیں ہے۔ ایک ابو علی سینا نام کا ایک فلسفہ لکھنے والا بڑا رائٹر تھا، وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے فلسفے کی اتنی کتابیں لکھی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، سکون کیسا ملتا ہے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے ولیوں کو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سمجھانا بھی بہت اچھا آتا ہے، بائی پریکٹیکل آتا ہے۔ بڑی بھری مجلس تھی، مجلس میں بیٹھے ہوئے سوال کر رہا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ذرا سمجھائیں مجھ کو کہ اللہ کے ذکر سے تسکین کیسی ملتی ہے، تشفی کیسی ملتی ہے، سکینہ کیسی اترتی ہے، سکون دل پہ کیسے آتا ہے، مجھ کو بتائے۔ حضرت نے جیسی اس کی بات سنی، سمجھ گئے اس کو سمجھانا کیسے، سمجھانا بائی پریکٹیکل سمجھا دیا آپ نے۔ کہا تجھے جب سمجھ ہی نہیں رہا تو نیرا گدھا ہے، کہا جب تجھے سمجھ ہی نہیں رہا تو سچ میں تو گدھا ہے۔ وہ تو بہت بڑا رائٹر تھا، فلسفے پہ کئی تصانیف لکھی ہوئی تھی، بڑی بڑی کتابیں اس نے لکھی تھی، اور اس کو بھری مجلس میں حضرت نے گدھا کہہ کے پکار دیا، تو گدھا ہے۔ اب تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، بڑے غصے کے عالم میں اس نے حضرت سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھ کو گدھا کہتے ہو؟ حضرت مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں فرق پڑا نا، فرق پڑا، میں نے تجھے صرف گدھا کہا، تو آگ ببولا ہو گیا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیرے دل کی حالات بدل گئے۔ جب برا کہنے سے حالات بدلتے ہیں، بے چینیاں اور غصہ طاری ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کرو نا تو سیم ایسی سکون اور نور آ جاتا ہے۔ کیا پیارا اگزامپل تھا، کیا پیارا اگزامپل دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو راحت ملتی ہے، نہایت راحت ملتی ہے۔ جب کبھی آپ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، مجھ کو کئی لوگ اپنی پرابلمس، اپنی تکلیفیں بتاتے رہتے ہیں، باجی ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کسی کی تکلیف دور کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو میں انہیں ہمیشہ ایک ہی صلاح دیتی ہوں کہ بھائی وضو کر لو، نماز تو پانچوں ٹائم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ میرے چاہنے والے، لیکن ان سے کہتی ہوں کہ وضو کرو اور قرآن پاک کو جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اور نہیں پڑھنا ہو رہا ہے نا تو اس کو ایسا یوں چپکا کے اپنے سینے سے یوں چپکا لو، اور آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ اللہ اللہ بولو، دل میں اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ کر کے دیکھیے گا، جب پریشانی آئے، لوگوں اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو گھائل کرنے سے بہتر ہے ہم اللہ سے جڑ جائیں، اور جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، ساری پریشانی، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اور میرا خدا جب یاد آ جاتا ہے نا، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، چہرے پہ خوشی سے نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تہجدوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز کے بعد وہ نور آتا ہے جو کسی بیوٹی پارلر سے نہیں آتا۔ جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اللہ کے نور کی برسات کرتا ہے۔
اللہ کی رحمت برستی ہے، اور رحمت برستی ہے تو پھر بات بن جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سچی محبت تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، سچا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بلند پائے کے بزرگ، انہوں نے اپنی تصانیف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کے کئی اقسام، اور جسم میں جتنے عضو ہے نا، جتنے اعضاء ہمارے، وہ سب ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح لے کے بیٹھے رہنے کا نام ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، ہر وہ کام کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، وہ ذکر ہے۔ آپ نے بڑی پیاری ذکر کی تشریح کی ہے۔ زبان جو ہے نا، انسان کی زبان، ہماری تسبیح و تحلیل، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غضب کا ذکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جب ذکر بندہ کرتا ہے نا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ یہ زبان سے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھنا، قرآن پاک کو دل لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، توحید، استغفار، یہ تمام کلموں کو دل سے پڑھنا، سمجھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ زبان کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا، اللہ تو نے کیسے اچھے اچھے یہ درخت لگائے، یہ پھول و پتے، بیل و پھول، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ غذائیں، یہ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ کی تعریف کا، جس قدر اللہ کی حمد بیان کرے کم ہے۔ زمین میں کہتے ہیں، میں نے ابھی دیکھیے یہ دنوں میں مولی بہت آتی ہے اور گاجر بہت آتے ہیں، کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد مٹی ہو جاتے۔ کیا کانسیپٹ ہے؟ مر کے مٹی تو ہونا ہے، قبر میں جا کے مٹی ہو جائے گی، لیکن آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کبھی مولی کا، گاجر کا، شکرکند کا، آلو کا، جتنی زمینی چیزیں ہیں؟ ہم اشرف المخلوقات، اللہ نے ہمارے لیے یہ غذائیں بنائی، اللہ نے ہمارے لیے یہ پھول پتے سجائے، اللہ نے ہمارے لیے کوئی کھٹے پھل دیے، کوئی میٹھے پھل دیے، کوئی الگ الگ ذائقوں کے پھل دیے، اللہ الگ الگ خوشبوؤں کے پھول دیے۔ اللہ نے کس قدر نعمتیں ہمیں بخشی، کبھی ہم نے غور و تفکر کیا؟ بولتے ہیں مٹی میں تو مل جائیں گے، مٹی میں تو مل جائے گی، مٹی ہو جائے گی، نیچرل بات ہے۔ کچھ بھی آپ مٹی میں ڈال کے دیکھو، تھوڑے دن بعد میں مٹی، لوہا کتنا پاورفل ہوتا ہے، لوہا ایک پریکٹیکل کر کے کبھی دیکھیے گا، لوہے کا ایک کھیلا یا لوہے کی کوئی چیز مٹی میں ڈال دو، تھوڑے دن بعد وہاں کھود کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوا، اب اسی مٹی کے اندر سبزی پیدا ہو رہی ہے، مولی پیدا ہو رہی ہے، گاجر پیدا ہو رہی ہے، کیروٹ، ریڈش،
اور وہ زمین میں اتنی وائٹ ہے کہ مٹی اس کو ٹچ بھی نہیں کی، مٹی کی صحبت سے کالی بھی نہیں ہوئی، سفید انڈے کی طرح سفید۔ وہ کیروٹس دیکھو، گاجر دیکھو، لال لال گاجر مٹی میں پلے، کچھ نہیں تھے گاجر بن گیا، کچھ نہیں تھی مولی بن گئی، کچھ نہیں تھی آلو بن گئے، شکرکند بن گیا۔ یہ میرے اللہ نے پالا انہیں، اور مٹی کو حکم نہیں دیا تو غذا بنا، تو غذا پیدا کر میرے بندوں کے لیے۔ تو یہ آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا کہ جب یہ اللہ تو مولی کو زندہ رکھ سکتا ہے اس میں، تو پھر اپنی بندی اور اپنے حبیب کی امتی وہ کیسے قبر میں جا کے مٹی ہو جائیں گی؟ اگر اس کے اعمال اچھے رہے، وہ ہمہ وقت اللہ سے ڈرنے والا ڈرنے والی رہی، ہمہ وقت اس کام کو کیا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہم نے کئیوں کو دیکھا کہ قبر میں کئی سالوں بعد، محمود غزنوی کی قبر 1000 سال بعد کھل گئی زلزلے سے، دیکھا تو جیوں کے تیوں، کفن کو بھی مٹی نہیں لگی۔ ایسے روز ہم دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں یہاں وہاں۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے اس کی قبر میں اس کے کفن کو بھی مٹی نہیں لگنے دیتا۔ تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے، زبان کا ذکر تسبیح و تحلیل ہے، آنکھوں کا ذکر ہے اللہ کی قدرت کے مشاہدے کرنا اور پھر اللہ کی حمد بیان کرنا، کانوں کا ذکر اللہ کا قول، اللہ کے کلام کو غور سے سننا، نعت پاک سننا، زبان سے نعت پاک پڑھنا، کانوں سے نعت پاک سننا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ ہاتھوں سے غریب، مسکین، بیواؤں، بے نواؤں کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنی والدہ کے پاؤں کو دبانا، ان کے لیے اچھے سے کھانے بنانا، ان کی خدمت میں ہمہ وقت رہنا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ پاؤں کا، اس پاؤں سے چل چل کے مردوں کے لیے دوڑ دوڑ کے مسجدوں میں جانا، جلدی جلدی مسجد کی طرف یہ قدم چلے، یہ پاؤں کا ذکر۔ یہ قدموں سے چل کے اجتماع پاک میں ہم خواتین جائے، ذکر کی مجلسوں میں ہم خواتین جائے، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ یہ الگ الگ طریقے سے یہ ہمارے بدن کے ہر عضو ہمارے لیے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو، میں عرش اعظم پہ اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے کہا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہا ہے دل۔ تو ادھر جو آپ کا نام ہے، اے عائشہ، یا عائشہ، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، بول کیا بولنا ہے، بول کیا بولنا ہے، بول کیا بولنا ہے۔ اللہ اتنے قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری آواز کو دھیمی آواز میں بھی سنتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں میں بھی سنتا ہے۔ دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ بولے کہ بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو،
جو ہم سب کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرنے والے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں تنہائی میں ہوں میرا ذکر کرتے ہیں، میں تنہائی میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں، اجتماع میں جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین اور فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کو بلا کے، ان کی روحوں کو بلا کے اپنے عرش پہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر عمل کی جزا الگ الگ قسم کی اللہ کا ثواب دیا اللہ نے، لیکن ذکر کا کتنا بڑا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا تم میرا ذکر کثرت سے کرو، اور جب تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو میں تنہائی میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو میں اس سے بہترین مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم ایک مرتبہ ایک قدم چل کے میری جانب آتے ہو، میں 70 قدم دوڑ کے تمہاری جانب آتا ہوں۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہی حمد و ثنا کا مالک ہے، وہی ذکر کا حقدار ہے۔ اس کے ذکر کے علاوہ دنیا کے ذکروں میں ہماری زبان چل رہی ہے، ہم اس کی بات، اس کی بات، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے بارے میں گھنٹوں گھنٹوں زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، لمحہ 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 ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، بہت اچھے سے برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہے اس پچھلا سال جو بیتا کس غفلت میں بیتا، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کی یاد نہ آئے؟ اللہ کی یاد تو کسی نے کس سے پوچھا یہ غفلت پہلے آتی ہے یا وسوسے پہلے آتے ہیں؟ غفلت ہونے کے بعد پھر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا غفلت، بندے کی غفلت کی وجہ سے بندہ جس لمحہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے نا، اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ قسم خدا کی، دنیا میں کوئی جانور تب تک ذبح نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ساری کائنات میں جتنی بھی جاندار اور بے جان ہے نا، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بس ہماری کانوں میں وہ صلاحیت، وہ طاقت نہیں ہے جو ہم سن سکے، ورنہ باتھ روم کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بھی ذکر کرتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ پہاڑ بھی ذکر کرتے ہیں، درخت بھی ذکر کرتے ہیں، پتے پھول بھی ذکر کرتے ہیں، تمام پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، تمام ندیوں کا پانی کل کل جو بہتا ہے نا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جھرنے کا پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر تو بندے کو کرنا چاہیے نا۔ اور جب تک، حدیث پاک ہے، جب تک کوئی ذکر سے اللہ کے غافل نہیں ہوتا تب تک پکڑ میں نہیں آتا، تب تک اس پہ مصیبت نہیں آتی۔ جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں نا، جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں ذبح نہیں ہوتے، جیسے ذکر سے غافل ہوئے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ، جتنے یہ مٹھو اور چڑیاں پکڑ کے لائی جاتی ہے نا، یہ سب ذکر کرتے ہیں، جب تک وہ ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، تب تک وہ جال میں نہیں پھنستے۔ جیسے ذکر چھوٹا، غافل ہوئے، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ بندہ بھی جب تک ذکر کرتا رہتا ہے خیر میں رہتا ہے، جیسے ذکر سے ہٹا مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمہ وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ غافلوں میں نہ رکھے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجئے، اللہ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غافلوں میں، جو بالکل غافل ہو گئے ہیں، جنہیں اللہ کی یاد ہی نہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں، اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے غافلوں میں جب کوئی میرا ذکر، جو کوئی ذاکر میرا ذکر کرتا ہے غافلوں کے سامنے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوکھی گھاس اور سوکھے درختوں کے بیچ ایک سرسبز
ایک سرسبز ہرا بھرا درخت کھڑا ہو، اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلوں کے بیچ میں. سبحان اللہ. دیکھیے اتنے سارے عمل ہیں، کوئی جہاد ہے، کوئی خدمتیں ہیں، خدمت خلق ہے، لیکن سب سے بڑا ثواب کا عمل ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ عمل ہے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبیح بیان کرنا، اللہ کا کی حمد و ثنا بیان کرنا، ہمہ وقت اللہ کی تعریف میں لگا رہنا. اور تعریف کا مطلب اللہ کے بندوں کی خوشنودی کے کام کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے کام کرنا. اور اس میں ایسا نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، باجی نے کہا کہ ذکری کرنا ہے تو اب سارے کام ہی بند ہو جائیں. زندگی میں جتنے کام دیے ہیں اللہ نے ہمیں، وہ سارے کام بھی 5 وقت کی نماز کے ساتھ یہ سارے کام، اپنے بچوں کو نہلانا دھلانا، علم حاصل کرانا، ان کو نالج دینا، ان کو اچھی باتوں کی ترغیب دینا، انہیں اچھی علم کو سکھانے کی کوشش کرنا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا، ان کی کبھی غیبت چغلی نہ کرنا. اور سبھی جانتے ہیں اچھے کام کیا ہے. وہ سارے اچھے کام 5 وقت کی نماز کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے، یہ سب ذکر میں آتے ہیں، یہ سب عبادت میں آتے ہیں، یہ سارے کام عبادت کہلاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج کی رات جب میرا گزر آسمانوں پہ ہوا تو میں نے عرش کے قریب، عرش کے نیچے ایک بندے کو، ایک انسان کو نور میں نہایا ہوا، نور میں ڈھکا ہوا دیکھا، اللہ کے نور میں گوتے کھاتا ہوا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے عرش الہی کے انوار میں وہ نہا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کریم آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار جو ساتھ میں تھے، انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، عرش کے نیچے کی بات ہے، عرش پہ تو آقا اکیلے ہی گئے تھے، سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام ساتھ نہیں تھے، آپ تنہا عرش مولا کی سیر آپ نے تنہا کی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کیا کوئی نبی، کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ فرشتہ نہیں. کہا پھر یہ کوئی مقرب نبی ہے جو نور میں نہا رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے. تو اے جبرائیل بتاؤ پھر یہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس شخص کو نور میں، نور کے انوار میں نہاتے دیکھا، تجلیاں دیکھی، تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی مقرب نبی ہے؟ یا رسول اللہ نہ یہ فرشتہ ہے نہ کوئی مقرب نبی ہے. پھر کون ہے؟ اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا تو جانتے تھے، ہمیں بتلانے کے لیے پوچھنا پڑا. پیارے آقا نے جب پوچھا، حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے، بلکہ یہ آپ کی امت کا ایک ذاکر ہے، آپ کی امت کا ایک
اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے جو صبح شام 24 گھنٹے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، کسی کے دل آزاری نہیں ہوتی تھی. اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ اپنے والدین کی بہت خدمت کرتا تھا. اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے انواروں میں، عرش کی تجلیوں میں نہ لایا ہے. عرش کی تجلیاں اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاری بہنوں، ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ذکر کی مجلس دنیا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیا ہے؟ ذکر کی مجلسیں، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے یہ جو ہماری مجلس چل رہی ہے، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ لوگ اپنا وقت نکال کے خاص قیمتی ٹائم کو اور قیمتی بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہو. ٹائم تو تبھی قیمتی ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے. اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی ٹائم، کوئی وقت قیمتی نہیں ہے. سارے کام تو چلتے ہیں اور چلتے بھی رہیں گے، ہمارے جانے کے بعد بھی ہوتے رہیں گے. لیکن یہ ذکر جو ہے، اگر ہم نے اس وقت کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ کر دیا، وقف کر دیا، اللہ کے لیے ہم نے اس وقت کو خاص طور پہ نکالا. اور اللہ الحمدللہ جو آپ میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں یہاں پر جو اپنا وقت نکال کے آئی ہیں اور بیٹھی ہیں، مطلب اپنے اپنے گھروں میں، سبحان اللہ. اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے آپ سب کو. کیونکہ دیکھیے سنڈے کو بہت کام ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کے بہانے ہو جاتے ہیں، ہم بعد میں سن لیں گے، بعد میں باجی بھیج دیجئے پھر سن لیں گے. تو بعد میں سننے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن مجلس کا ثواب نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا ٹائم نکالا ہوا ہے، اور میرے ٹائم سے بڑھ کے کوئی ٹائم اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، اللہ کے ذکر کی مجلس کو اٹینڈ کرنے سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کام امپورٹنٹ نہیں ہے. اب آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں محرم سے، نئے سال سے، اسلامک نئے سال سے ہم ہر ہفتے یہاں پر آپ کے روبرو ہیں. ہم بھی، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، اور ہمارے بھی بہت سارے مشغولیتیں ہیں، کام ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے ایک بھی سنڈے اپنے کاموں کے لیے نہیں صرف کیا. ہم نے صرف ہر سنڈے کو اللہ کے لیے وقف، اور ہمارا صرف سنڈے نہیں، ہمارا تو 7 دن اللہ کے ذکر کے لیے ہم نے وقف کیے ہیں. یہ اللہ کی حمد ہے، ہماری تعریف نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا وقت خاص طور پہ جو بھی کام ہو وہ 5 بجے کے بعد، شادیاں بھی تو ویسے بھی شام کے بعد ہی ہوتی، شام میں ہوتی ہیں آج کل، اور مغرب کے پہلے پہلے تو ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے عصر کے نماز کے وقت. تو جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے ان کی تعریفیں، اب اپنی تعریفیں سن لیجیے آپ لوگ. میرے آقا نے آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا تعریف کی ہے. تو میرے مدنی آقا، سونی آقا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذکر کی مجلس جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جب تم ان باغوں میں جاؤ چر لیا کرو، کچھ پھل کھا لیا کرو، اس سے مستفید ہو جایا کرو، فائدہ اٹھا لیا کرو. کیونکہ جب تم اتنی حدیث مبارکہ سن رہے ہو تو زندگی میں اللہ کرے وہ عمل میں آ جائے، اور عمل میں آ جائے گی تو زندگی ہماری سنور جائے گی نا. بتانے والے کو تو ثواب ملے گا، لیکن سننے والے کا کتنا بڑا ثواب رکھا ہے اللہ نے کہ ایسی ذکر کی مجلس. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسی ذکر کی مجلسیں جو ہے، ان مجلسوں کو اللہ کے مقرب فرشتے جو ہے نا، دنیا میں فرشتے آسمان سے روز اترتے ہیں اور پھر وہ مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. چاہے علم دین کی مجلس ہو رہی ہے، ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کا آواز لگاتے ہیں، آؤ آؤ، یہیں یہیں جلدی آؤ. یہ مل گئے، یہ لوگ مل گئے، یہ لوگ مل گئے. کون سے لوگ؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو بھی آواز لگا لگا کے بلاتے ہیں اور پھر اس مجلس میں رحمت کی چادر تان دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم کہاں بیٹھے ہیں؟
کوئی جدہ میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی بامبے میں ہے، کوئی دلی میں، کوئی بامبے میں، کوئی ناندیڑ میں، کوئی کیرلا میں، حیدرآباد میں، الحمدللہ ناگپور میں، یہ تمام پوری دنیا میں، افریقہ میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو دور دور کے جو لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور اللہ سب کو سمیع بصیر ہے، اللہ سمیع بصیر، دیکھنے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اور اللہ کے فرشتوں کے لیے کوئی لمیٹیشن، چھوٹا سا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس میں، چھوٹی سی چادر نہیں ہے. دور دور تک جہاں جہاں علم دین ذکر کی محفل یہ وسیع ہے، ہم سب کے ساتھ ہم کنیکٹ ہیں، وہاں وہاں تک ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے رحمت کی چادر تان دی ہے. آپ سب کے گھروں میں رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے، اور فرشتے رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، جب یہاں دعا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں. ان کا گھر تو آسمان پہ ہے، پھر وہ فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں. رب العالمین تو علیم و خبیر ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اپنوں کا ذکر کرنے سے اچھا لگتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کرنے سے مزہ آتا ہے. دل ڈھونڈتا ہے تصور، فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے. اللہ کو بھی محبت ہے ہم سے. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنا اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں کرنا اچھی لگتی ہے. پھر اللہ کو تو معلوم ہے علیم و خبیر ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جیسے اسے معلوم ہی نہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک ذکر کی مجلس سے، علم دین کی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا. فرشتے عرض کرتے ہیں ذکر کی مجلس سے آ رہے ہیں. اللہ کریم تو جانتا ہے، فرماتا ہے اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری تعریفیں ہو رہی تھی، تیری حمد بیان کی جا رہی تھی. اچھا تو وہ مجھ کو جانتے ہیں؟ اللہ انہی سے پوچھتا ہے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ کریم پوچھتا ہے پھر کیا ان لوگ مجھ کو چاہتے ہیں، مجھ کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں مجھ کو؟ کیا آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے جو اس کا ذکر کر رہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا، وہ کسی کو نہیں جانتے، وہ کوئی ان میں سے کوئی تجھ کو نہیں جانتا، تجھ کو نہیں دیکھا کسی نے. کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے، اتنے پیارے اللہ کو، میرے دلدار، میرے دل، میرا سونا رب، وہ کریم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. وہی پیارا ہے، وہی سہارا ہے. اپنا دکھڑا تو ہم اگر دنیا والوں کو بتائیں نا تو وہ 2 دن میں دیکھ کے ہنسی مذاق بناتے ہیں. پھر وقت بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کہ ہم اپنے دکھڑے کو بتا سکے. اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کسی کو بتانے کے لائق بھی نہیں ہوتی ہے. کونسلر کے پاس بھی اگر جانا ہے تو اس سے بھی اپوائنٹمنٹ بھی لینا پڑتا ہے، فیس بھی دینی پڑتی ہے. لیکن وہ رب وہ ہے نا جو حی القیوم ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. خود دیکھ لے کہ تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، خود دیکھ لے کہ تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں. تو بھی تو میری وفاؤں کا کچھ صلہ دے، تو بھی تو میری وفاؤں کا کچھ صلہ دے. وہ رب نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ہمہ وقت وہ اپنے بندوں کی، ہمہ وقت وہ اپنے بندوں پہ نظر رکھا ہوا ہے. اس سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا نہیں پڑتا، اپنے دکھڑے بتانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بڑی فیس کی ضرورت نہیں پڑتی. جب چاہو اپنے رب سے بات کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. جب چاہو
जब रब से जब चाहो रब से मुलाकात करनी है, फौरन वुजू करके सजदा रेज़ हो जाओ। नमाज बंदे की मिराज है, रब से मुलाकात का ज़रिया है। रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, सुकून ही सुकून पाओगे। जब चाहो अल्लाह मुझसे बात करे, जब चाहो अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान पाक खोल लो, अल्लाह से रूबरू हो जाओगे, बात हो जाएगी। रोज इतना रो तड़पो अल्लाह के बारगाह में, तड़प के अपने दुखड़े सुनाओ, कोई फीस नहीं लेता, उसको किसी की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। या अल्लाह बोले, फरमाता है बोल मेरी बंदी, बोल मेरे बंदे, वो इतना करीब है, हम समझते ही नहीं है। हम तो अपने दुखड़े लोगों को बताते हैं जो बाद में हंस हंस के हमारे दुखड़े मजाक बनाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी नहीं है। अपने दुखों का मदावा अल्लाह अल्लाह का रसूल ही करता है। अल्लाह हमारे दुखों को दूर करे, अपनी मोहब्बत में रुलाए, अपनी मोहब्बत में हंसाए। और सबसे बड़ा दुख तो अल्लाह से दूरी है। तुझसे क्या मांगू ए अल्लाह, बस मुझे तो तू ही चाहिए, बस मुझे तो तू ही चाहिए, बस मुझे तो तू ही चाहिए। जिसे तू मिल गया उसे और क्या चाहिए, जिसे तू मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों उनमें से किसी ने मुझको देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला किसी ने तुझको नहीं देखा। अगर देख लेते तो क्या करते मौला, देख लेते तो और तेरा जिक्र करते और ऐसी मजलिसें ढूंढते, वक्त निकालते। और क्या मांग रहे थे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और क्या मांग रहे थे? अब हम मांगते हैं ना, हम तो मतलब से खाली नहीं है। अल्लाह अपना मोहताज रखे, अल्लाह अपना मोहताज रखे, बंदों का मोहताज कभी नहीं करे। ए अल्लाह, वो तो जन्नत मांग रहे थे, वो जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता, क्या उसने मेरी जन्नत देखी है? उन्होंने मेरी जन्नत देखी है। फरिश्ते अर्ज करते, मौला जन्नत नहीं देखी। देख लेते तो और अच्छे काम करते। अल्लाह ताला फरमाता है, और किस चीज से डर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो जहन्नम से डर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते, मौला वो जहन्नम से डर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उन्होंने जहन्नम की हौलनाकियां देखी है? नहीं मौला, उन्होंने जहन्नम नहीं देखी। अल्लाह करीम, वो रहीम रब, वो रहमान राहिमीन रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों अब तुम गवाह रहना। तुम देख कर आए हो ना वहाँ कौन कौन बैठा था, तुम ही गवाह रहना। वो जितने वहां मजलिस में बैठे थे ना, उन सब की हमने बख्शिश फरमा दी, उन सबको माफ कर दिया। और वो जो मांग रहे थे ना, वो भी अता कर दिया। जन्नत उनके हक में लिख दी। और वो जहन्नम से बच रहे थे ना, जहन्नम से उनको हमेशा के लिए बचा लिया। फरिश्ते अर्ज करते, मौला उनमें बहुत से ऐसे थे जो तेरे जिक्र के लिए, तेरी मोहब्बत में नहीं बैठे थे। कोई तो सिर्फ गलतियां ढूंढने को बैठा था,
کوئی تو وہاں سے گزر رہا تھا اس لیے بیٹھا تھا، کوئی وہاں تیرے اچھے جو آئے تھے ان سے ملنے کی غرض سے بیٹھا تھا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ وہاں جتنے اچھے بیٹھے تھے ان کے صدقے میں ہم نے بروں کی بھی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اتنا کریم ہے، اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم صرف ہر اتوار کو ایسے بیٹھ جائے نا، ہر اتوار ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی اللہ دیتا ہے، 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب بھی دیتا ہے۔ ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنے سے لوگ بولتے باجی ویڈیو آڈیو بھیج دیجیے ہم بعد میں سن لیں گے، کھانا بناتے بناتے سن لیں گے۔ ارے واہ، کھانا کھانے کے لیے آپ کو ٹائم ملتا ہے؟ کھانا پکانے کو تو ٹائم ہے، اچھی بات ہے، لیکن کھانا کھانے کو کبھی بولتے ہو میں کھانا پرسوں کھا لیں گے؟ کھانا تو برابر ٹائم ٹیبل پہ کھاتے ہیں، بالکل ٹائم ہو گیا کھانے کا۔ ڈائبٹیز ہے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ ڈائبٹیز ہے، کھانا کیسے چھوڑیں گے؟ کھانا نہیں چھوٹتا ہے، لیکن جس چھوٹے سے عمل سے ہماری بخشش ہو رہی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فری میں دین گھر پر آیا ہے، گھر بیٹھے پلنگ پہ بیٹھ کے دین مل رہا ہے، اللہ کا ذکر مل رہا ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے، جتنے یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ تو بہت پیاری بندیاں ہوں، جو برابر کچھ ایسے ہیں جو ایک بھی ہفتہ کسی ناغہ نہیں کیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لنک شیئر کرے، لنک کس طریقے سے شروع کی جاتی ہے وہ بھی سکھائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سننے پہ اتنا عمل ہمارا نہیں ہوا، اثر ہمارے دل پہ اتنا نہیں ہوا، کسی اور کا ہو گیا۔ جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کی فلاح کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ تھے ایک آشانے میں اپنے حجرے میں، اور بہت سارے مرید ان کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی کے۔ ایک شخص آیا، دماغ کی بات سوچنے والا، دماغ پہ وہ کرنے والا، کہنے لگا حضرت بولتے ہیں بروں کے وجہ سے اچھوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے، ہوتی ہے بالکل، اگر ایسی نہیں ہوتی تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دعا مانگی جاتی ہے ان لوگ اہدنا الصراط المستقیم؟ جبکہ وضو تو کر کے آ گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اب اللہ سے یہ دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے نا، اے اللہ سیدھا سچا راستہ دکھا، صراط المستقیم چلا، اور پھر ان لوگ کا راستہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سکھائی لکھی کہ نہیں، شیطان قدم قدم پہ دشمن ہے۔ اچھوں کا دامن پکڑے رہوں گے، اچھوں کے ساتھ رہوں گے، اچھوں کی سنگت میں رہوں گے، عالم دین کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اچھی بات بتانے والوں کے ساتھ، تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اسی بات پہ وہ عقل کا اندھا اللہ کے ولی سے سوال کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت بتائیے اچھوں کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں اچھوں کے دامن سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اچھوں سے بخشش ہو جاتی ہے، تو ذرا بتائیے کچھ ترک کے ساتھ بتائیے کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ بروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، بروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ اچھوں کے بازو اگر برے کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کو بھی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس میں۔ حضرت سمجھ گئے یہ کچھ زیادہ ہی مائنڈیڈ ہے، دنیا کی ڈگریاں کچھ زیادہ ہے اس کے پاس۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام کو آواز لگائی، اپنے نوکر کو، اور کہا کہ بیٹا بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے، ذرا پنکھا تو لے کے آؤ۔ پہلے زمانے میں الیکٹرک تو تھی نہیں، ہاتھ کے پنکھے سے پنکھا جھلتے تھے نا، کہا کہ پنکھا لے آؤ۔
بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے. ان کا جو نوکر تھا غلام تھا وہ فوراً پنکھی لایا اور یوں یوں آپ کو ہوا کرنے لگا. وہ ہوا کر رہا تھا تو جو اس نے سوال کیا تھا اس کو کہا میاں ہوا آ رہی ہے؟ ہاں حضرت آ رہی ہے. کہا کیوں؟ یہ غلام تو میرا ہے، یہ میرے کو ہوا کر رہا ہے، تجھ کو ہوا کیوں آ رہی؟ یہ نوکر تو میرا ہے، میں نے اس کو حکم دیا کہ تو مجھ کو ہوا کر، لیکن یہ مجھ کو ہوا دے رہا ہے تو تجھ کو ہوا کیوں آ رہی ہے؟ بولے وہ آپ کو دے رہا ہے اس لیے مجھ کو آ جا رہی ہے. تو بولے سمجھ میں آئی، تیرے سوال کا جواب ملا کہ جب ہوا یہاں آ رہی ہے تو تجھ کو بھی مل رہی ہے. تو ویسے اچھوں کے اوپر جب رحمت اللہ برساتا ہے نا تو بدوں کی بھی بات بن جاتی ہے، بدوں کو بھی ہوا مل جاتی ہے. اسی لیے اچھوں کے صحبت اختیار کرو، اچھوں کے دامن کو پکڑے رہو اور اچھوں کی سنگت کرنا. آقا نے فرمایا جو بھی صحبت کرو اچھوں سے کرو. اچھوں کی دوستی خوشبو والے کی دکان کی مانند ہے، خوشبو بیچنے والے کی. کہ گھر سے نکلے کہاں بیٹھے تو خوشبو کی دکان پہ بیٹھ گئے جہاں پہ سینٹ عطر بیچا جاتا ہے. وہاں بیٹھ کے بات چیت کی، تھوڑی ذکر اللہ کیا، اللہ کی باتیں کی، اچھی باتیں کی اور واپس آ گئے. اس نے کچھ خوشبو تو دی نہیں فری میں، لیکن کیا ہوا جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر خوشبو ملتی رہی، کپڑوں میں بھی خوشبو ہو گئی. اور برے کی دوستی میرے آقا فرماتے ہیں بھٹی جھونکنے والے کے مانند ہے. جو تندور لگاتا ہے بھٹی جھونکتا ہے اور پھر جب اڑاتا ہے تو گرد اڑتی ہے، کالا کالا کوئلہ اڑتا ہے. اگر اس کے پاس جا کے بیٹھے برے کی دوستی اس مانند ہے، کچھ ملا نہ ملا کپڑے فضول میں کالے ہوئے. اس لیے بروں کی صحبت سے بچو. بروں کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھو گے وہ غیبت کریں گا، چغلی کریں گا، الٹی سیدھی باتیں کریں گا اور ہماری پھکٹ میں ہمارا دل کالا ہو جائے گا. اور اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو حدیثیں سننے ملیں گی، اچھی بات سننے ملیں گی، اچھے واقعات سننے ملیں گے تو ہمارا دل اجلا ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے بندہ وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے جو گلابی دل ہوتا ہے، بندے کا دل جو ہوتا ہے نا گلابی ہوتا ہے. بکرے کا ذبح کیا تو دیکھا ہوں گا دل کیسا رہتا ہے. جانور کا دل جب گلابی ہوتا ہے تو پھر تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمارا دل کیسا ہوگا؟ گلابی. تو اس گلابی دل میں کیا ہوتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر، اس کے قلب پر ایک نقطہ کالا لگا دیا جاتا ہے اس کے نقطہ. پھر وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا. اور اچھے تو وہ ہوتے ہیں، بتاؤں کیسے ہوتے کہ وہ اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلطی سے کسی کو صحیح اس میں بھی ڈانٹ بیٹھے، ضرورت تھی وہاں ڈانٹنے کی، تنبیہ کرنے کی، روکنے کی، بولنے کی، اچھے کام کے لیے بھی اگر وہ ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کے دل کو بے چینی ہو جاتی، دل میں تڑپ ہو جاتی، کیوں بول دی، غلط تھا، نہیں بولنا تھا، لگ جاتا ہے. اور ظالم کو تو لگتا ہی نہیں کچھ. ظالم تو سب کے دل دکھاتے رہتا، سب کو تکلیف دیتا رہتا، اس کو مارتا، اس کو کاٹتا، اس کو پریشان کرتا، اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ظالم کب بنتا کہ پہلا گناہ جیسے ہی ہوا کالا نقطہ پڑا، اس نے توبہ کی، روئی، رونے سے وہ دل دھل جاتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو راحت مل جاتی ہے. پھر گلابی ہو گیا دل. لیکن کبھی ایسا ہوا یہ گناہ کیا، ایک نقطہ لگا، پھر اس کو اثر ہی نہیں ہوا، اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، اس نے توبہ ہی نہیں کی، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور ذکر نہیں کیا، پھر وہ دوسرا نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا لگ گیا، ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے دل پورا کالا ہو جاتا ہے. پھر اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی، اس کو گناہ ہی نہیں دکھتے. پھر وہ عام میں بس جاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے. اس کا دل کیسا زندہ رہنے والا ہوتا ہے؟ بندہ کیسا زندہ رہ سکتا ہے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ بندہ نماز چھوڑ کے زندہ کیسا رہتا ہے؟ اس کی روح کیسے زندہ رہتی ہے؟ اس کی روح تو اللہ والی ہوتی ہے نا. ہر مسلمان بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کی فطرت والا تو اللہ سے دور رہ نہیں سکتا. کیسے نماز کے بنا دور رہ سکتا ہے؟ نماز چھوڑ کے جو رہ جائے وہ اللہ کا وفادار نہیں، بندے کا وفادار کیا ہوگا؟ جب بھی رشتے کرو دیکھو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ اللہ کا وفادار ہے کہ نہیں. جو اللہ کا وفادار ہے وہ بندوں کا بھی وفادار ہوگا، اور جو اللہ کا ہی وفادار نہیں بندے کا کیا وفادار ہوگا؟ کہ اللہ سے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا. اللہ کا تو کنیکشن کا ذریعہ نماز ہے.
اور آقا فرماتے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان جو ہے شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، ہمارا کھلا دشمن۔ آقا نے فرما دیے وہ سارے جسم میں ہر رگوں میں فریلی گھومنے کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اچھے کو برا ثابت کرتا ہے، بڑی کئی بدگمانیاں کفر ہے۔ آقا نے فرما دیا ہم بدگمانی کر لیتے، وہ ایسے ہی ہوں گا۔ ارے کیا معلوم آپ کو اس کی وجہ کیا تھی، کیا سرکمٹانسز تھی، کیا پرابلم تھا، اس نے اپنا فون کیوں نہیں اٹھایا، کیا وجہ تھی کہ ہم سے بات نہیں ہو پائی، کیا وجہ تھی اس نے ایسا جواب دے دیا، اس کی کچھ وجہ رہی ہوگی نا، یہ سمجھیے۔ الٹا بس سوچ لیں گے اس کے دل میں تو میرے لیے بہت دشمنی ہوگی، اس نے تو ایسی ہے، اس کو تو میرے سے جلن ہی ہے، اس کو تو میرے سے حسد ہی ہے، اور ہم نے ایک کہانی بنا دی۔ یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کفر ہے، بہت ساری بدگمانیاں کفر ہے، اور یہ بدگمانیاں شیطان ڈلواتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرواتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان ہمارے دل پہ چوچ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، دل پہ چوچ گڑا کے بیٹھا رہتا ہے دل کے اوپر، اور جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ کافر ہوتا ہے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دل میں وسوسے نہ آئے، اس کے لیے ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے دل کو تر کرتے رہو ہر ہمہ وقت۔ سب سے اچھا ذکر تو یہ ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، وہ ہر لمحہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں چھپ کے گناہ کروں، اکیلے میں گناہ کروں۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ تجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ کی سرحد سے باہر جا کے کر، کیونکہ اللہ تو اپنی سرحد میں دیکھتا ہے۔ تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ کی سرحد نہیں ہے، جو اللہ کی سرحد میں نہیں ہے ویسی کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں گناہ کرے گا؟ اس لیے گناہ سے باز آ جائے، قبر کا خیال رکھے، روز اپنی قبر کو یاد کیا کرے، روز لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کیا کرے، اور لیٹنے کے وقت پہلو کے بل لیٹ کے میرے آقا کی سنت پہ عمل کیا کرے کہ میرے آقا درود شریف پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، چاروں کل پڑھتے، اور استغفار پڑھتے، 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے۔ ہم نے تو 100 مرتبہ سے کیا، ہزاروں مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آپ تو معصوم ہیں، پاک ہے، اللہ کے حبیب ہے، بخشائے ہیں، آپ اتنا پڑھتے، تو پھر ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ہم نے تو 2400 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ تو رات میں استغفار کی تسبیح پڑھیں 4 مرتبہ، تیسرا کلمہ 4 مرتبہ، 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جس قدر ہو سکے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، قرآن سورہ قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص پڑھیں، اور سب اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے پھر سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ پڑھیں، اور جس قدر ہو سکے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید اور استغفار پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری زبان کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کرنے والی بنائے رکھے۔ رات کو سونے کے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار پڑھ کے سوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد روز عادت بنا لے کہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الاستغفار پڑھیں، اور پھر سوئیں۔ رات میں محاسبہ کرے دن بھر میں کتنے گناہ ہوئے، اس سے سچی پکی توبہ کرے، کسی کے حق میں گناہ ہوئے تو اس سے سچی پکی معافی مانگے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے رہے کہ بس جب بلائے ہمارا بیگ تیار ہے، اور وہ روح دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی جانب دوڑے، بھاگے، جلدی لے چلو۔ اللہ کی جب پیارے بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے، جب اس کو فرشتے ملک الموت لے کر جاتے ہیں تو وہ پلٹ کے نہیں دیکھتی، وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے، جلدی لے چلو، قید خانے سے چھوٹی ہوں، جلدی چلو۔ اور گنہگار کا دل تو یہی دنیا کی لذتوں میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو وہ بڑا چلاتے ہوئے اس کی روح جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنے والا، توبہ کرنے والا، ہمہ وقت توبہ کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے، اور آپ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے۔